بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یہاں پر ایک چیز کا استصحاب جاری کر کے اس استصحاب سے ایک اثر عقلی کو ثابت کیا جاتا ہے یا اثر عادی کو ثابت کیا جاتا ہے، اور پھر اس اثر عقلی یا عادی کو ثابت کر کے پھر اس پر احکام شرعیہ کو جاری کیا جاتا ہے۔ ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں کہ اصل مثبت کیا ہے، یعنی ایک چیز کا استصحاب جاری کر کے اس سے یا تو اثر عقلی کو ثابت کیا جاتا ہے یا اس استصحاب سے اثر عادی کو ثابت کیا جاتا ہے، اور پھر اس اثر عقلی یا عادی پر احکام شرعیہ کو جاری کیا جاتا ہے یا موضوعات شرعیہ کو جاری کیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اصل مثبت۔ یعنی ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہم استصحاب جاری کر کے کسی حکم شرعی کو یا موضوع حکم شرعی کو یہاں پہ ثابت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پہ استصحاب کو جاری کر کے ایک اثر عقلی عادی کو ثابت کر رہے ہیں، اور پھر اس اثر عقلی یا عادی کی مدد سے جو ہے وہ ہم کسی حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی کو ثابت کر رہے ہیں، تو اسے جو ہے وہ اصل مثبت کہا جاتا ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ ایک سادہ سی مثال، دو مثالیں انہوں نے دی ہیں، ایک مثال جو ہے وہ یہی روٹین والی ہے، ایک مثال اس کی جو ہے وہ شرعی ہے۔ مثلا یوں جو ہے وہ ثابت کرنا کہ مثلا ایک شخص جس کی عمر 12 سال تھی وہ غائب ہو گیا، اب اس کو غائب ہوئے جو ہے وہ 3 سال گزر چکے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھا جائے تو مجموعاً جو ہے وہ اس کے 12 سال اور 3 سال کل ملا کر 15 سال بنتے ہیں، اور 15 سال میں جو ہے وہ شریعت حکم لگاتی ہے کہ 15 سال جب مکمل ہو جاتے ہیں تو بندہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور بلوغت کے جو آثار ہیں، بلوغت کے جو احکام ہیں وہ اس پر لاگو کیے جاتے ہیں اور نافذ کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آج کے دن اگر ہم اس بندے کی حیات کا اور اس کے زندہ ہونے کا استصحاب کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یعنی وہ آج زندہ ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کی حیات کا استصحاب کرتے اور اس کا زندہ ہونا ثابت کرتے ہیں تو پھر اس سے ایک اور چیز ثابت کرتے ہیں کہ اب جب زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 15 سال کا ہو گیا ہے، جب 15 سال کا ہو گیا ہے تو وہ بالغ ہے۔ اب بالغ ہے اور یہ 15 سال کا ہو جانا یہ ایک اثر عادی ہے کہ آٹومیٹکلی انسان جو ہے وہ 12 سال کے بعد جو ہے وہ اگر 3 سال اس پہ اضافہ کر دیے جائے تو وہ 15 سال کا ہو ہی جاتا ہے۔ تو حیات زید کا استصحاب کر کے اس 15 سال والا جو اثر عادی ہے اس کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اب اس بلوغت کو جو اثر عادی ہے ثابت کر کے ایک اور چیز ثابت کی جا رہی ہے، ایک اور حکم شرعی کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب جب کہ وہ بالغ ہو چکا ہے تو اس کی گردن پر اس کے ماں باپ کا نان و نفقہ دینا واجب ہے، ماں باپ کے لیے جو ہے وہ خرچ اخراجات نکالنا اس کے مال سے واجب ہے، تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں اصل مثبت۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کے حکم کے بارے میں جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ محققین کہتے ہیں کہ یہ جو اصل مثبت ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اصل مثبت جس طرح استصحاب حجت ہوتا ہے، اس طرح اصل مثبت جو ہے وہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے، اس کو جاری کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی جو علت بیان کی جاتی ہے کہ اصل مثبت صحیح نہیں ہے اور حجت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر حکم شرعی کو ہم ثابت کرتے ہیں استصحاب کی مدد سے، وہ اس لیے ہے کہ وہ جعل شارع کے تابع ہوتا ہے، یعنی اگر شارع مقدس کو اس کو جعل کرتا ہے، اس کو بناتا ہے
اس کو مشروعیت عطا کرتا ہے، اس کو نافذ کرتا ہے، لاگو کرتا ہے، اس کو اعتبار کرتا ہے تو وہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر شارع جو ہے وہ اس کو جعل نہ کرے تو وہ پھر نہیں ہوتا، یعنی جعل شارع کے تابع ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آثار عقلیہ ہوتے ہیں یہ کسی کے جعل کے تابع نہیں ہوتے ہیں، اگرچہ ابتدائے امر میں یہ سارا خدا سے ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سنت ہے، یہ پھر ایک روش ہے کہ جو چل نکلی ہے، پھر یہ کسی کے جعل کے تابع۔ اس کی مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ مثلا اگر سورج نکلتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ چیز ہے کہ روشنی ہوتی ہے، رات اگر آتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح موسم اگر بدلتے ہیں تو ہر موسم کا اپنا ایک، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ سردی میں جو ہے وہ انسان کو ٹھنڈ بھی ہو اور گرمی کا احساس ہو رہا ہو خواہ مخواہ میں، نارمل جو ہے وہ انسان کو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو آثار عقلیہ عادی ہوتے ہیں یہ جعل اشارے کے محتاج نہیں ہوتے ہیں، تو بس اس اعتبار سے ان نے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جب ہونا ہی ہونا ہے تو ان کو پھر جو ہے وہ استصحاب کے ذریعے سے ثابت کر کے پھر اس کے ذریعے سے کسی حکم شرعی کو ثابت کریں، کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ بس استصحاب کے ذریعے سے حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی کو تو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی اثر عقلی کو ثابت کرنا اور پھر احکام کو ان کی بنیاد پہ جاری کرنا، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ بس اس اعتبار سے جو ہے وہ محققون کہتے ہیں کہ اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ اس کی ایک شرعی مثال بھی دی جاتی ہے کہ شرعی مثال یہ ہے کہ مثلا ایک بندے کو جو ہے وہ شک ہوتا ہے کہ ماہ رمضان اگر چل رہا ہے، اس کا مہینہ ہے، تو اب جو ہے وہ 29 دن گزر چکے ہیں، ابھی چاند نظر نہیں آیا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ استصحاب بقائے ماہ رمضان کیا جاتا ہے کہ کل بھی جو ہے جو 30واں دن ہے اس میں بھی جو ہے وہ روزہ ہوگا۔ اب یہاں پر اگر ڈائریکٹلی استصحاب کر دیا جائے کہ مثلا اس ماہ رمضان کا اثر یہ ہے کہ بقائے ماہ رمضان کا جو ہے وہ استصحاب جاری کر کے کہ کل بھی روزہ ہوگا، اگر روزے کو ثابت کیا جاتا ہے، ماہ رمضان کے ہونے کو ثابت کیا جاتا ہے، اگر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ بھئی ابھی شوال کا جو چاند ہے وہ نظر نہیں آیا ہے، تو یہ ایک ڈائریکٹ اثر ہے کہ جو اثر شرعی ہے جو ہم استصحاب کے ذریعے سے ثابت کر رہے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اصل مثبت کو کیسے یہاں پہ فٹ کیا جاتا ہے؟ اصل مثبت یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم بقائے ماہ رمضان کر کے پھر یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگلا جو دن ہے وہ بھی ماہ رمضان کا ہے 30واں۔ اب ایک قمری مہینہ جو ہے وہ 30 دن سے زیادہ تو ہوتا نہیں ہے، اب یہاں پر اس 30 دن کو ثابت کر کے پھر جو ہے اس سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جب 30 دن مکمل ہو گئے تو آٹومیٹکلی جو اگلا دن ہوگا اس سے وہ یعنی عید الفطر کا دن ہوگا، اور پھر عید الفطر میں جو ہے ہم یعنی اس سے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ عید فطر کے دن نماز عید پڑھنا واجب ہے، پھر جو ہے وہ نماز عید کے ساتھ ساتھ فطرہ کی جو ہے وہ ادائیگی واجب ہے۔ تو 29 دن کے بعد 30 دن جو ہے یہ ایک اثر عقلی ہے، یہ آٹومیٹک آنا ہے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اگر ہم استصحاب کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اس 30 دنوں کو ثابت کر لینے کے بعد پھر اگلے دن جو ہے وہ جو عید کا دن ہے وہاں پہ ہم آثار شرعیہ کو ثابت کرنے بیٹھ جائیں، فرماتے ہیں کہ یہ اصل مثبت ہے اور ایسا کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ پس یہاں پر جو ہے وہ جو تحقیق ہے یعنی جو حق قول ہے وہ یہ ہے کہ جو استصحاب ہے جو ایک اثر شرعی رکھتا ہے، اس استصحاب کے ذریعے سے ایک اثر عادی کو جو ہے وہ ثابت کرنا اور پھر اس کے ذریعے سے جو ہے وہ احکام شرعیہ کو ثابت کرنا، جس طرح معنی نفی میں جو ہے وہ شوال کے جو اول روز ہے مثلا عید پڑھنا یا فطرہ کی ادائیگی وغیرہ کو ثابت کرنا، یا پیچھے جس طرح کی حیات زید کا یا کسی بھی شخص کی حیات کا استصحاب جاری کر کے ایک اثر
جو ہے وہ عقلی کو ثابت کرنا اور پھر اس پر ثابت کرنا کہ اس پر شرعاً نان و نفع کا واجب ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو استصحاب پر آپ اثر عادی کو مترتب کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے اور شریعت میں جو ہے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، چونکہ خدائے حکیم جو ہے نا وہ کوئی لغو کام نہیں کرتا ہے، وہ کوئی بیکار یا فضول کام جو ہے وہ نہیں کرتا ہے، تو یہ اثر عقلی یا اثر عادی انہوں نے تو ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر ایک ہونے والی چیز کو جس نے انجام پانا ہی پانا ہے اس کو پھر ثابت کرنا اور خدا کی طرف سے کہنا کہ جو ہے نا خدا نے اس کا حکم دیا ہے اور خدا اس کو ثابت کر رہا ہے، یقیناً استصحاب کا حکم خدا نے دیا ہے، تو پھر اس کی جو ہے وہ نسبت دینا خدا کی طرف، یہ جو ہے آثار عقلیہ کو اس انداز میں ثابت کرنا کہ جو ثابت شدہ ہیں یہ کیا ہو جائے گا، لغویت میں آ جائے گا، تو جبکہ خدا حکیم جو ہے اس طرح کے کاموں سے منزہ اور مبرہ ہے، بس اس اعتبار سے جو ہے ہم کہیں گے کہ یہ جو آثار عادیہ ہیں یا آثار عقلیہ ہیں جو کہ جعل اشارے کتابیں نہیں ہیں، ان کو جو ہے وہ استصحاب کے ذریعے سے ثابت کرنا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک درست نہیں ہے، جب درست نہیں ہے تو بس پھر اصل مثبت بھی ہمارے نزدیک درست نہیں ہے اور ثابت نہیں ہے۔ بس جو آثار شرعیہ کی بات ہو رہی ہے، فرماتے ہیں کہ جو آثار عادیہ پر مترتب کیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ آثار شرعیہ جو ثابت کیے جاتے ہیں وہ اگرچہ جعل اور اعتبار اشارے کتابیں ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے اثرات نہیں ہیں کہ شارع مقدس نے ہمیں ان کے تعبد کا حکم دیا ہو کہ اس انداز میں تم ان کو ثابت کر کے جو ہے وہ ان پر عمل کرو، نا اس طرح کی کوئی اجازت، یعنی انڈائریکٹلی جو ہے ان کو ثابت کر کے پھر ان پر عمل کرنا، اس طرح کی اجازت جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو بس یہاں پر جو ہے آج ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو اصل مثبت ہے کہ جو انڈائریکٹلی احکام کو ثابت کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک حجت نہیں ہے۔ ترجمہ جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، فرماتے ہیں کہ التنبیہ الثالث عدم حجیت الاصل المثبت، تیسری تنبیہ اس بات میں ہے کہ اصل مثبت حجت نہیں ہے۔ یشترط فی الاستصحاب ان یکون المستصحب اما حکما شرعیا، شرط لگائی جاتی ہے استصحاب کے اندر کہ جس چیز میں استصحاب جاری کیا جا رہا ہے یا تو وہ حکم شرعی ہونا چاہیے کا استصحاب احد الاحکام شرعیہ کلیۃ و جزیہ، جس طرح کہ احکام شرعیہ میں سے کسی ایک کا استصحاب کرنا، چاہے وہ احکام شرعیہ کلی ہوں یا جزئی، یا یہ کہ استصحاب کو جاری کر کے اور موضوع لحکم شرعی، کسی حکم شرعی کے موضوع کو ثابت کیا جائے کا استصحاب حیات زید، جس طرح کہ زید کی زندگی کا استصحاب کرنا، فإنہ موضوعات لأحکام کثیرۃ، پس ان کو وضع کیا جاتا ہے بہت سارے احکام کے لیے، چونکہ جب ہم حیات زید کا استصحاب کریں گے تو اس پر ڈائریکٹلی بہت سارے احکام شرعیہ مترتب ہوتے ہیں، تو بس جیسے مثل بقاء القد الزوجیت، مثلا اگر وہ شادی شدہ تھا تو ابھی بھی اس کی بیوی ہے، وحرمت تقسیم اموالہ، یا اس کے اموال کو تقسیم کرنا حرام ہے، الی غیر ذلک من الآثار الشرعیہ۔ فلو افترضنا، پس اب اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ ان زیدا غاب ولہ من العمر 12 عاما، کہ زید غائب ہو گیا در حالانکہ اس کی عمر 12 سال تھی، فشککنا فی حیاتہ بعد مضی 3 اعوام من غیبتہ، پس اب ہمیں شک ہوتا ہے اس کی زندگی کے بارے میں جبکہ 3 سال اس کے غیبت کو ہو چکے ہیں، فلا یصح استصحاب حیاتہ، پس یہاں پر ہمارے لیے صحیح نہیں ہے کہ ہم اب اس کی 3 سال بعد زندگی کا استصحاب اس لیے کریں لغایت اثبات اثرہ العقلی، تاکہ ہم اس کے اثر عقلی کو ثابت کریں، اور وہ کیا ہے، اس کا بالغ ہونا،
حتی یترتب علیہ آثار شرعیہ، تاکہ پھر اس اثر عقلی پر جو آثار شرعیہ مترتب ہوتے ہیں ان کو ثابت کریں۔ وہ کون سے ہیں؟ من وجوب الانفاق من مالہ علی والدیہ، کہ مثلا اس کے مال میں سے اس کے والدین پر جو نان نفقہ ہے وہ واجب ہے۔ فالمراد من الاصل المثبت، پس اصل مثبت کا کیا مطلب ہوا؟ ہوا اجراء الاستصحاب، استصحاب کو اس نیت سے جاری کرنا، لاثبات الاثر العقلی او العادی للمستصحب، تاکہ جس میں آپ استصحاب کو جاری کر رہے ہیں وہاں پر آپ ایک اثر عقلی یا اثر عادی کو اس استصحاب کی مدد سے ثابت کریں، یہ اصل مثبت ہے۔ ذهب المحققون الى عدم صحته، محققون فرماتے ہیں کہ اصل مثبت ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، لأن الآثار العقلیة وإن كانت اثرا لنفس المتيقن، چونکہ آثار عقلیہ جن کو ہم ثابت کر رہے ہیں اگرچہ اسی متیقن کے آثار ہیں، اس کے ذاتی آثار ہیں، ولیکنها لیست آثارا شرعیتا، لیکن وہ آثار شرعی نہیں ہیں، بل آثار تکوینیت غیر خاضعۃ للجعل والاعتبار، بلکہ وہ آثار ذاتیہ ہیں کہ جو شارع کے جعل اور شارع کے اعتبار کے تابع نہیں ہیں۔ والآثار شرعیۃ المترتبۃ علی تلک الامور العادیۃ والعقلیۃ، اور وہ آثار شرعیہ کے جو ان امور عادی یا امور عقلی پر مترتب ہونے والے ہیں، وَإِن كَانَتْ خَاضِعَةً لِلْجَعْلِ، اگرچہ وہ خود جعل شارع کے تابع ہیں، لیکنہ لیست آثار للمتیقن، لیکن وہ خود اس متیقن یعنی حیات زید کے آثار نہیں ہیں، یعنی ڈائریکٹ اس کے آثار نہیں ہیں، اگرچہ ان کو شارع نے جعل کیا ہے لیکن یہ جو ہے خود آثار عقلیہ یا عادیہ کے تابع ہو کر ہو رہے ہیں۔ کہ الذی امرنا الشارع بابقائہ، کہ جس متیقن کو جو ہے ہمیں شارع نے حکم دیا ہے کہ وہ باقی ہے، وتنزیل مشکوک ہی منزلۃ المتیقن، اور یہاں پر مشکوک کو نازل بمنزلہ متیقن قرار دیا جاتا ہے، چونکہ جب ہم استصحاب جاری کرتے ہیں تو جو مشکوک ہے اس کو متیقن قرار دیا جاتا ہے، یعنی زید زندہ ہے یا نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ اب کہیں گے کہ یقیناً زندہ ہے۔ وَإِلَيْكَ مِثَالًا آخر، مثلا اذا تعبدنا الشارع بإبقاء شہر رمضان، ایک اور مثال یہ ہے کہ شارع نے ہمیں متعبد کیا ہے کہ اگر ماہ رمضان کو باقی رکھو، عدم رؤیت ہلال شوال فی یوم شک، یا مثلا یہ ہے کہ شوال کا جو چاند ہے وہ نظر نہیں آیا ہے، کب باقی رکھنا ہے، کب نظر نہیں آیا ہے؟ فی یوم شک، کہ جب ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیت جو 30واں دن ہے اب نظر نہیں آیا ہے تو کیا کریں؟ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھنا ہے کہ ماہ رمضان باقی ہے۔ فَإِذَا ثُمَّ هَذَا التَّعَبُّدُ إِلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِي بِمُضِيَّةِ 29 يَوْمًا مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ قَبْلَ هَذَا الْيَوْمِ، اب فرماتے ہیں کہ جب اسی تعبد کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں قطعی طور پر علم ہے کہ جب اسی مہینے کے 29 دن گزر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ من اول الشہر قبل هذا اليوم، یعنی اس دن سے پہلے جب 29 دن گزر چکے ہیں اور آج کا دن جو چل رہا ہے وہ 30واں ہے، تو یلازمہ الاثر العادی، پھر اس کا ایک اثر عادی بھی ہے، وہ کون سا ہے؟ وهو الكون اليوم التالی هو عید الفطر، کہ یقیناً جو اس 30ویں دن کے بعد والا دن ہے وہ عید فطر ہے۔ فهل يترتب على ذلك الاثر العادی الملازم للاستصحاب، پس کیا اس اثر عادی پر کہ جو یہ اثر عادی استصحاب کو ملازم ہے، کیا اس اثر پر اثر شرعی مترتب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کون سا اثر شرعی ہے؟ من صحت صلاۃ الفطر، کہ کل جو ہے وہ روز عید ہے، نماز عید پڑھنا جو ہے وہ صحیح ہے، ولزوم اخراج الفطرۃ بعد الہلال، یا مثلا چاند نظر آ جانے کے بعد جو ہے وہ فطرہ کو نکالنا واجب ہے، یا اس کے علاوہ باقی اثار شرعیہ۔ کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو تحقیق یہ ہے کہ انہ لا یترتب علی الاستصحاب الاثر العادی، استصحاب پر اثر عادی مترتب نہیں ہوتا ہے، حتی یترتب علیہ الاثر الشرعی، تاکہ پھر آپ اس اثر شرعی عادی پر اثر شرعی کو مترتب کریں، لأن الذی تعبدنا الشارع بابقائہ، چونکہ جس چیز کو شارع مقدس نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے ہوا بقاء شہر رمضان، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کو باقی رکھا جائے، اور عدم رؤیت ہلال شوال، یہ ہے کہ اس چیز کو ثابت کیا جائے کہ ماہ شوال کا چاند نظر نہیں آیا ہے۔ فلسیانت تعبد الشارع عن اللغویت، پس
اس بات سے کہ شارع کو جو ہے وہ تعبد شارع کو لغویت سے بچانے کے لیے کہ شارع ایسی چیز کا حکم دے کہ جو لغو ہے، یترتب کل اثر شرعی علی هذا المستصحب، کہتے ہیں کہ ان دو استصحابوں پر ہر اثر شرعی مترتب ہوگا، لیکن لل اثر العادی، لیکن اثر عادی جو ہے وہ مترتب نہیں ہوگا چونکہ یہ لغو ہے، لأنہ غیر خاضع للجال والاعتبار، چونکہ یہ تابع نہیں ہے جال اور اعتبار شارع کی، فإن الامور تکوینی تدور مدار الواقع، چونکہ امور تکوینی جو ہوتے ہیں وہ واقع میں گھومتے ہیں، وہ تو آٹومیٹک انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے۔ وَأَمَّا الْآثَارُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى ذَلِكَ الْأَثَرِ الْعَادِي، لیکن وہ آثار شرعیہ کہ جو خود ان آثار عادیہ پر مترتب ہو کر ثابت ہو رہے ہیں، فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ خَاضِعَةً لِلْجَعْلِ وَالْاعْتِبَارِ، اگرچہ وہ جعل اور اعتبار شارع کتابیں ہیں، لیکنها ليست اثرا مترتبا على ما تعبدنا الشارع بإبقائه، لیکن جس چیز کے باقی رکھنے کا شارع نے ہمیں حکم دیا ہے اور متعبد کیا ہے، یہ ان کے آثار جو ہے وہ نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ کون الیوم شہر رمضان، مثلا آج کا دن جو ہے وہ کیا ہے؟ ماہ رمضان کا دن ہے۔ اب یہ وہ والا اثر یہ والا اثر نہیں ہے۔ عدم کونہ من شوال، یہ ہے کہ وہ والا دن شوال کا دن نہیں ہے۔ نام استثنی بعض المحققین من الاصل مثبت موارد، ہاں بعض علماء نے بعض محققین نے اس اصل مثبت سے کچھ موارد کو خارج کیا ہے کہ جو واقعا درست ہیں، کہ تو طلبوں میں الدراسات العلیہ کہ آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں ان کو پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔